بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریحان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اتھینٹک اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر تھا، ان کی کنیت ابو حفص تھی، اور آپ کا نسب نامہ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن ازراح بن عدی بن کعب بن لوی القریشی العدوی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام اور نسب حشمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن محرز ہے۔ سن 13 ہجری ولادت نبوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ عرب کے دور جاہلیت میں سفارت کا عہدہ انہی کے سپرد تھا، اور منافرت کے ثالث بھی یہی ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا پیشہ تجارت تھی، اور تجارت ہی میں اتنی ترقی کی کہ شاہان روم اور فارس کے درباروں میں بار سوخ ہو گئے تھے۔ 6 ہجری نبوت بمطابق 46 ہجری ولادت نبوی میں بعمر 33 سال اسلام سے مشرف اسلام ہوئے۔ قبل ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت متشدد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیشتر 39 مرد اسلام قبول کر چکے تھے۔ 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ ان کے قبول اسلام کی تقریب اس طرح ہوئی کہ ایک روز تلوار لگائے مکے کے ایک کوچے میں چلے جا رہے تھے۔ راہ میں نعیم بن عبداللہ بن اسید ملے۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کو قتل کرنے چلا ہوں، اس نے دانشوران قریش کو بیوقوف گردانا ہے اور ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ تو نعیم نے کہا خدا کی قسم تم بہت بری راہ چل رہے ہو اور یہ سخت نادانی کی بات کر رہے ہو۔ عمر بولے میں گمان کرتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اور اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے تو تم ہی سے آغاز کر دوں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ دین تمہارے گھرانے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی اور چچازاد بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھرے ہوئے لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ ایک دو کمزور و نادار مسلمانوں کو صاحب استطاعت مسلمان کی کفالت میں دے دیا کرتے تھے، اور ان کی ضروریات اسی مسلمان کے ہاتھ سے پوری کی جایا کرتی تھیں۔ عمر وہاں سے اپنی بہن کے ہاں آئے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے کچھ آدمیوں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ابن الخطاب۔ آواز سن کر وہ بکھر گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھتے ہی بہن کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ اس کے کپڑے بھی لہو لہان ہو گئے۔ آخر بہن نے روتے ہوئے کہا عمر تم سے جو بن آئے کرو، میں تو مسلمان ہو چکی۔ پھر یہ اسی غصے میں تخت پر جا بیٹھے۔ مکان کے ایک طرف ایک کتاب نظر پڑی، انہوں نے اسے پڑھنا چاہا۔ بہن نے اسے دکھانے سے انکار کیا اور انہوں نے اصرار کیا۔ آخر بہن نے کتاب دے دی۔ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی دیکھی تو لرز گئے، کتاب ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر جب دل قابو میں آیا اسے اٹھا کر پڑھا تو یہ صورت لکھی دیکھی یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب اسماء الہی میں سے کسی نام پر پہنچتے تو بے خود ہو جاتے، ہوش آتی تو پھر پڑھنے لگ جاتے، یہاں تک کہ آیت آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ ان کنتم مؤمنین پر پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعہ میں مذکورہ بالا آیات کا ذکر بعض سیرت نگار حضرات نے بھی کیا ہے۔ علامہ شبلی مرحوم بھی یہی لکھتے ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو حضرت قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے رحمۃ للعالمین جلد میں ارشاد فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی تھی، کیونکہ سورۃ طٰہٰ مکی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے، اور مذکورہ آیات سورہ حدید کی ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے، تو نزول سے پہلے ہی ایمان لانے سے پہلے ان آیات کو حضرت عمر نے کیسے پڑھ لیا؟ بہرحال جب یہ آیات پڑھیں تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ،
یہ آواز سنتے ہی وہ لوگ جو اندر مکان میں پوشیدہ تھے باہر آ گئے اور جوش مسرت میں نعرہ تکبیر لگایا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور کہا، ابن الخطاب تمہیں بشارت ہو، رسول اللہ نے دوشنبہ کے دن دعا کی تھی کہ یا اللہ دو شخصوں میں سے ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو غلبہ دے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ہی حق میں تھی، لہذا ہم سب تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو ان کی صداقت کا یقین ہو گیا، وہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ مسلمان ان سے بخوبی واقف تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ جواب دیا ابن الخطاب۔ صحابہ نے دروازہ کھولنے میں تأمل کیا، غور و فکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کو منظور ہے تو اسے ہدایت فرمائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور حاضرین میں سے دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو فرمایا چھوڑ دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا ابن الخطاب اسلام لاؤ۔ کہا لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ اس پر مسلمانوں نے ایسے زور سے تکبیر کہی کہ مکہ معظمہ کے گلی کوچہ میں سنی گئی، حالانکہ اس سے بیشتر مسلمان پست آواز میں تکبیر کہا کرتے تھے۔